السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہم سفر دوستو، آپ سے مخاطب آپ کا میزبان قاری محمد اشرف غوری۔ تو جناب آئیے والدین کی شان میں گفتگو سماعت فرمائیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان پر کرم فرما دنیا اور آخرت میں، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، میرے والد مرحوم، اللہ پاک کی ان پہ رحمت نازل ہوں، اللہ پاک میرے ماں باپ کی بخشش فرمائے، اور آپ میں سے بھی جو والدین دنیا سے جا چکے، اللہ پاک ان سب کی بخشش فرمائے، آمین۔ اور جو زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور ان کا برکتوں والا رحمتوں والا سایہ آپ کے اوپر تا دیر قائم دائم رکھے۔ اللہ پاک جو زندہ ہیں ماں باپ، ان کو خوشیاں نصیب فرمایا، جو دنیا سے جا چکے اللہ پاک ان کو آخرت میں جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو میرے ابا جان ایک ہمیں واقعہ سناتے تھے کہ ایک بیٹا، اس کا باپ بیمار تھا، بزرگ تھا، تو اب وہ ظاہر ہے بیمار تھا تو معذور ہی سمجھا جائے گا۔ تو بیوی اس کی کہنے لگی کہ میں بہت تنگ ہوں، اس کو کہیں چھوڑا، یہ کھانستا رہتا ہے، پنجابی کے اندر کھنگدا رہتا ہے۔ تو اس قربانی کا یہ اجر ملتا ہے نا انسان کو بھائی، بیمار کی تیمارداری کرنا، اس کو سنبھالنا، اس کا ہی اجر ہے نا۔ اگر ایک والد صحت مند ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کا محتاج بنے؟ تو یہ مجبوری کی وجہ سے والدین کے اوپر اگر یہ وقت آتا ہے تو ان کا کوئی ذوق نہیں ہوتا، بلکہ وہ بے بس ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے موت ہے، اس کے سامنے انسان بے بس ہے، جتنا مرضی طاقتور ہو، اس طرح بیماری کے سامنے بھی انسان بے بس ہے، بڑھاپے کے سامنے بھی انسان بے بس ہے۔ بڑھاپے کو ہٹا نہیں سکتا، موت کو ہٹا نہیں سکتا، بیماری کو ہٹا نہیں سکتا۔ تو اس بیوی نے کہا اس کو، اللہ تعالیٰ سب کی بیویوں کو نیک اور خوش نصیب بنائے، کہ اس کو کہیں چھوڑا، اس کو کہیں پھینکا۔ اب اس نے کیا کیا؟ ایک کمبل لیا اور باپ کو اٹھایا اور دریا میں پھینکنے کے لیے چل دیا۔ اب وہ جب دریا کے قریب پہنچا، جب پھینکنے لگا تو باپ نے کہا، بیٹا مجھے ذرا آگے پھینکنا، مجھے ذرا آگے پھینکنا۔ وہ چونکا، حیران ہوا، کہتا بیٹا دوسری بات یاد رکھنا، ایک تو مجھے آگے پھینکنا، دوسری بات یاد رکھنا کہ یہ کمبل اپنے ساتھ لے کر گھر جانا۔ یہ جو کپڑا جس میں تو مجھے باندھ کے لایا ہے، یہ اپنے ساتھ لے جانا۔ کہنے لگا ابا جان مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں تو آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ہوں، تو آپ کہتے ہو مجھے آگے پھینکنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہے؟ آگے تو موت ہے، آگے تو دریا ہے۔ آپ مجھے کہہ رہے ہو بیٹا مجھے آگے پھینکنا۔
تو دوسری بات مجھے سے ایک بات تو پھینکنے والی سمجھ نہیں آئی کہ مجھے ذرا دور پھینکنا، مجھے ذرا آگے پھینکنا، اور دوسری بات مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کہہ رہے ہو بیٹا یہ کمبل اپنے ساتھ لے جانا، تیرے کام آئے گا، میرے پوتوں کے کام آئے گا۔ تو بیٹے کو باپ نے جواب دیا کہ بیٹا جہاں پر تو مجھے پھینکنے لگا ہے نا، یہاں پر میں اپنے باپ کو پھینک چکا ہوں، جیسا کرو گے ویسا بھرو۔ اور دوسری بات میں نے تجھے اس لیے کی ہے، دوسری بات ہے کہ یہ کمبل میرے پوتوں کے کام آئے گا، ان کو نیا نہ خریدنا پڑے، تجھے بھی اس کمبل میں وہ اس دریا میں پھینک کے جائیں، کیونکہ انہوں نے ایسا کرنا، تو کر رہا ہے تو وہ بھی کریں گے۔ تو اب اس نے توبہ کی، اللہ پاک جب سمجھ دے توبہ کی، اور گھر والی کو آ کر صاف کہہ دیا، دلیر بن گیا کہ میں اپنے والد کو اب اپنے سینے سے جدا نہیں کر سکتا، آپ نے رہنا ہے تو بسم اللہ، نہیں رہنا تو آپ جا سکتی ہو، آپ کی مرضی۔ اب اس نے بھی توبہ کی، بیوی بھی ٹھیک ہوگی، اپنے والد کی اس نے خوب خدمت کی، جنت کمائی، اللہ نے خوشیاں دیں۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، بعض اوقات انسان کو تھوڑا سا دلیر بننا پڑتا ہے۔ اگر انسان دنیا میں کسی کے ساتھ برا کرتا ہے نا، تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کے ساتھ، والدین کے ساتھ ذوق سے اچھا سلوک اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، آپ کا میزبان کارم رشتہ غوری، اللہ حافظ۔